الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للمشركين والكافرين. الصلاة والسلام على المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے امیر بانو بنت زین العابدین صاحب مرحوم ان کی روح کو بخشے. سلسلہ گفتگو بحمد اللہ آج اپنی تیسری منزل میں داخل ہو رہا ہے اور انشاءاللہ کل اس سلسلے کی آخری گفتگو آپ سے ہوگی. سورہ مبارکہ کوثر قرآن حکیم کا مختصر ترین سورہ، لیکن اپنے اندر مطالب اور مفاہیم کے سمندر ہیں جو سمیٹے ہوئے. کفار کے طعنے نے نبی کریم کے دل کو غمزدہ کیا. نبی شکستہ خاطر ہوئے. پروردگار نے اپنے حبیب کو ڈھارس بنداتے ہوئے آواز دی ہے، میرے حبیب آپ مایوس نہ ہوئیے، آپ غمزدہ نہ ہوئیے، آپ شکستہ خاطر نہ ہوئیے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجیے. آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے. عزیزوں، وعدہ پروردگار ہے کہ نبی ابتر نہیں ہے، نبی کا دشمن ابتر ہے. وہ ابتر ہے جس نے نبی کو قاطع النسل ہونے کا دانہ دیا تھا. اور خدا کی قسم کتنا سچا وعدہ پروردگار ہے. آپ آج پوری کائنات کا جائزہ لے لیجئے، شمال سے لے کر جنوب تک
مشرق سے لے کر مغرب تک پوری کائنات کا جائزہ لے لیجئے، کوئی ایک فرد بشر بھی کائنات میں ایسا نہ ملے گا جو کہے میں عاص ابن وائل ملعون کی نسل سے ہوں، میں مکے کے کافروں کی نسل سے ہوں، میں کفار کی نسل سے ہوں۔ لیکن عزیزوں، ان کافروں کی نسل کا تو کہیں پتہ نہیں چلتا، نبی کے ان دشمنوں کی نسل کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ آپ ابتر نہیں ہے، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کا مخالف ابتر ہے۔ ان دشمنوں اور کافروں کی نسل کا کہیں پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ وعدہ پروردگار کا اثر نہیں تو اور کیا ہے کہ کائنات کے گوشے گوشے میں بطور سادات کرام نبی کی نسل موجود ہے یا نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں تو محمد۔ آج کائنات کے گوشے گوشے میں نبی کی نسل کی صورت میں یہ سادات کرام موجود ہیں یا نہیں؟ یہ سب کے سب نبی کی نسل ہیں جو اللہ نے نسل کثیر کا وعدہ کیا تھا۔ اور یہی سے دیکھیں ایک بہت بڑے مسئلے کا اور حل ہو جاتا ہے، جتنے سادات کرام ہیں کائنات میں وہ سب کے سب نبی کی نسل سے ہیں، اس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں، سب کے سب نبی کی نسل سے ہیں، خواہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، اہل سنت شیعہ سید ہوں یا اہل تشیع میں سے سید ہوں، جو بھی ہیں وہ سب کے سب نبی کی نسل سے ہیں۔ اب عزیزو آپ کسی بھی سید سے جا کے پوچھئے، چاہے وہ اہل سنت سید ہو یا اہل تشیع میں سے سید ہو، آپ اس سے جا کے پوچھئے آپ سید ہیں؟ ہاں میں سید ہوں۔ کس سلسلے سے سید ہیں؟ نبی کی نسل سے ہیں؟ کہاں میں نبی کی نسل سے ہوں۔ اچھا تو پھر ذرا سلسلہ نسب بتائیے، وہ کیا کہے گا؟ مثلا رضوی سید ہے، کیا کہے گا؟ میں 8ویں امام کی نسل سے ہوں، امام رضا علیہ السلام کی نسل سے ہوں۔ 8ویں امام کی نسل سے ہیں تو پھر رسول تک سلسلہ کیسے پہنچے گا کہ 8ویں امام 7ویں امام کے بیٹے، 7ویں امام 6ٹھے امام کے بیٹے، 6ٹھے امام 5ویں امام کے بیٹے، وہ 4تھے امام کے بیٹے، 4تھے امام 3رے امام یعنی مولا حسین کے بیٹے، مولا حسین شہزادی فاطمہ کے بیٹے، اور شہزادی فاطمہ نبی کریم کی بیٹی، لہذا میں رسول کی نسل سے ہوں۔ اچھا صاحب آپ سید ہیں؟ کہا میں بھی سید ہوں۔ آپ کس کی نسل سے ہیں؟ میں جعفری سید ہوں، 6ٹھے امام کی نسل سے ہوں، رسول کی نسل سے ہوں۔ کیسے ہیں ذرا سلسلہ بتائیے؟ کہ 6ٹھے امام 5ویں امام کے بیٹے، وہ 4تھے امام کے بیٹے، وہ 3رے امام یعنی مولا حسین کے بیٹے، مولا حسین شہزادی فاطمہ کے بیٹے، شہزادی فاطمہ رسول کی بیٹی۔ آپ بھی سید ہیں؟ ہاں میں بھی سید ہوں۔ آپ ذرا اپنا سلسلہ بتائیے۔ میں حسنی سید ہوں، امام حسن علیہ السلام کے اولاد سے ہوں، امام حسن علیہ السلام شہزادی فاطمہ کے بیٹے، شہزادی فاطمہ نبی کی بیٹی۔ یعنی کائنات میں جتنے سادات کرام ہیں، اگر ان سے آپ ان کا سلسلہ نسب پوچھئے تو کہیں نہ کہیں جا کر یہ سلسلہ میری شہزادی پر تمام ہوتا ہے۔ بس کائنات آدم و عالم کے ہر سید کا سلسلہ نسب شہزادی فاطمہ سے ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ اگر سورہ کوثر سے مراد نسل کثیر ہے تو اس نسل کثیر نبی کی واحد ذمہ دار کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اگر کوئی اور بھی نسل نبی کا ذمہ دار ہوتا، اللہ اکبر، تو پھر کہیں نہ کہیں سے کسی کا سلسلہ، کسی بھی سید کا سلسلہ اس شخصیت تک تو پہنچتا کہ ٹھیک ہے میں سید ہوں لیکن میں آل فاطمہ نہیں ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کی نسل سے ہوں۔ لیکن کسی بھی سید کا، خواہ وہ اہل سنت ہو یا اہل تشیع میں سے ہو، کسی بھی سید کا نسل فاطمہ کے علاوہ کسی اور نسل سے نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نسل پیغمبر کی واحد ذمہ دار کو میری شہزادی فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نسل نبی کا ذمہ دار نہیں۔ اور اگر کوئی اور ذمہ دار ہوتا بھی، اگر کوئی اور ذمہ دار ہوتا تو پھر جتنی احادیث آپ شہزادی فاطمہ کے حوالے سے سنتے ہیں، کیا کسی اور شخصیت کے حوالے سے بھی سنی؟ نسل نبی میں کسی بھی
شخصیت کے حوالے سے آپ نے کوئی حدیث سنی؟ آپ سنتے رہتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کسی اور کے لیے حدیث بیان ہوئی؟ اگر کوئی اور ذمہ دار ہوتا تو نبی کہتے وہ بھی میرا ٹکڑا ہے، وہ بھی میرا ٹکڑا ہے، وہ بھی میرا ٹکڑا ہے۔ لیکن اللہ شہزادی فاطمہ کے علاوہ کسی کے لیے نبی کا یہ نہ کہنا کہ میرا ٹکڑا ہے، اس کا مطلب کوئی اور نسل نبی کا ذمہ دار نہیں ہے، فقط میری شہزادی ہے جس کے لیے نبی بیان کر رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور عزیزو آپ جو یہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ دیکھیں کبھی کبھی اس میں غلط فہمی ہو جاتی ہے اور ترجمے میں ذرا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ ترجمہ یہ کر دیتے ہیں نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں تو لوگ آبا تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھئے اس حدیث میں کوئی لفظ ایسا ہے ہی نہیں جس کا ترجمہ جگر کیا جائے، سیدھا سیدھا نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر جگر کا ٹکڑا کہا جائے تو پھر جگر جسم کا حصہ ہوتا ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ فاطمہ نبی کی جگر کا ٹکڑا ہے تو اس کا مطلب فاطمہ نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے، اور پھر تو کائنات کی ہر بیٹی اپنے باپ کے جسم کا ٹکڑا ہوتی، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہوگی۔ لیکن نبی نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نبی کہنے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب عزیزو اگر فاطمہ نبی کا ٹکڑا ہے تو پھر ہر طرح سے نبی کا ٹکڑا ہے۔ اور دیکھیں آپ بہتر جانتے ہیں، صاحبان فہم، صاحبان علم میرے سامنے تشریف فرمائیں، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزوں سے مل کے انسان بنا ہے، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ ان دونوں کو مل کے انسان کی تخلیق ہوئی۔ انسان مرکب ہے روح اور جسم کا، یہ دونوں جب ملتے ہیں تو انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو اب عزیزو اگر ہر انسان روح اور جسم کا مرکب ہے تو میرے نبی کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ نبی کا بھی ایک جسم ہے، ایک نبی کی روح ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اس کا مطلب فاطمہ نبی کے جسم کا بھی ٹکڑا ہے، فاطمہ نبی کی روح کا بھی ٹکڑا ہے۔ اور اب عزیزو انسان چونکہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے، مرکب ہے، لہذا انسانی کمالات، بشری کمالات بھی دو حصوں میں بٹے ہوتے ہیں۔ کچھ کمالات جسم سے متعلق ہوتے ہیں، کچھ کمالات روح سے متعلق ہوتے ہیں۔ لیکن بعض کمالات جن کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، مثلا ایک انسان بڑے زبردست قوت بازو کا مالک ہے، کوئی اس سے پنجہ نہیں ملا سکتا، کوئی اس کی بازو کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کمال کیا ہے؟ اس کے جسم کا کمال۔ ایک انسان بہت خوشیلان ہے، بڑی اچھی آواز میں نوحے اور قصیدے اور تلاوت قرآن کرتا ہے، یہ کمال کیا ہے؟ کہ اس کے جسم کا کمال۔ ایک انسان بہت تیز دوڑ سکتا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں دوڑ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ اس کے جسم کا کمال ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے پر ایک انسان بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، تو پھر یہ کمال اس کے جسم کا کمال نہیں ہے، یہ اس کی روح کا کمال ہے۔ ایک انسان بڑا سچا ہے، اس سے زیادہ سچا آپ کی بستی میں کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ کمال اس کے جسم کا کمال نہیں ہے، یہ صداقت اس کی روح کا کمال ہے۔ ایک انسان بڑا سخی ہے، سخاوت میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے، ہر لمحہ ہر موقع پر غربا کی امداد کے لیے تیار رہتا ہے، اپنے گھر سے مال ہٹا کے غربا کو دینے کے لیے تیار رہتا ہے، سچا پیرو اہل بیت ہے۔ تو یہ کمال اس کے جسم کا کمال نہیں ہے، یہ اس کے روح کا کمال ہے۔ یعنی انسان کے کمالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جسم کا کمال ہوتا ہے، ایک روح کا کمال ہوتا ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی جسم کا بھی ٹکڑا ہے، روح کا بھی ٹکڑا ہے۔ تو جب فاطمہ نبی کے جسم کا بھی ٹکڑا، روح کا بھی ٹکڑا، تو جو نبی کے جسم کے کمالات ہیں اس میں بھی فاطمہ شریک ہے، جو نبی کے روح کے کمالات ہیں اللہ اکبر، اس میں بھی فاطمہ شریک ہے۔ جتنے کمالات نبی کے ہیں ان سب میں فاطمہ نبی کا ٹکڑا ہے۔ نبی کے جسم کے کمالات، اب جسم کی بات آئی ہے تو نبی کا ایک کمال بتاؤں آپ کو، صحیح بخاری اس میں نبی کے سلسلے سے ملتا ہے کہ نبی کے جسم کا کمال یہ تھا کہ نبی کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، کتنا طاہر جسم تھا نبی کا۔ نبی کے جسم کا کمال یہ تھا کہ نبی کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ صحابہ کرام ہمیشہ نبی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام
ہماری جانیں قربان ہو جائیں نبی کے مخلص صحابہ کرام پر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں نبی کے مخلص صحابہ پر۔ بڑے عظیم المرتبہ صحابہ تھے، ایک سے بڑے بڑے مرتبے والے صحابہ، لیکن بہرحال کوئی صحابی کتنا عظیم المرتبہ کیوں نہ ہو جائے، بہرحال نبی نبی ہے، صحابی صحابی ہے، نبی نبی ہے، امت امت ہے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں نبی کے مخلص صحابہ پر، لیکن عزیزوں کوئی صحابی کتنا بھی عظیم کیوں نہ ہو جائے نبی کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کہتی ہے، صحیح بخاری میں پوری تفصیل موجود ہے، ایک دن دسترخوان بچھایا گیا، ایک جانب نبی بیٹھے، ایک جانب صحابہ آ کے بیٹھے، ایک طرف نبی بیٹھے، ایک طرف شمع رسالت کے پروانے ہیں۔ اور ایک مرتبہ جب کھانا چنا گیا اور کچھ مکھیوں نے آنا شروع کیا تو ساری کی ساری مکھیاں نبی کے اپوزٹ والے سائڈ میں آئیں۔ کسی نے آ کے نبی سے پوچھ دیا، اے نبی خدا، یہ کیا بات ہے کہ کوئی بھی مکھی آپ پر نہیں بیٹھ رہی ہے، ساری کی ساری مکھیاں دوسرے لوگوں پر بیٹھ رہی ہیں؟ باقی تو میں یہی تو کہتا ہوں، کوئی صحابی کتنا عظیم کیوں نہ ہو جائے، عظمت سے انکار نہیں ہے، لیکن بہرحال نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نبی مسکرا کے کہتے ہیں، یہ مکھیاں ہیں، انہیں بھی پتا ہے کہ تمہاری حقیقت اور ہے، میری حقیقت اور ہے۔ سلام پڑھیں۔ اب کتنا بھی عظیم صحابی ہو جائے، عظمت کے بالکل چرخ چہتوں میں پہنچ جائے، مہر و ماں بن جائے، لیکن نبی کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ نبی کی عظمت تو فاطمہ نبی کا ٹکڑا۔ اچھا دیکھیے اسی حدیث کے حوالے سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں اس حدیث کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے، ینابی المعدد، مستدرک حاکم، اور اس کے علاوہ دوسری بھی بہت سی کتابوں میں اس حدیث کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے۔ یہ جو نبی نے حدیث ارشاد فرمائی، کئی موقعوں میں یہ جملہ نبی نے ارشاد فرمایا، اس میں سے ایک موقع کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ نبی کریم نے مسجد النبوی میں صحابہ کرام کے درمیان ایک مرتبہ ایک سوال کر دیا۔ صحابہ کا مجمع ہے، مسجد النبوی کا منبر ہے، نبی منبر پر ہیں، صحابہ کرام تشریف فرما ہے۔ ایک مرتبہ نبی سوال کرتے ہیں، بتاؤ ایو خیر للنساء، اے میرے صحابیوں بتاؤ عورت کے لیے سب سے زیادہ بہتر کون سی شے ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی نے سوال کیا، صحابہ کا مجمع، شمع رسالت کے پروانے، ایک مرتبہ مسجد میں خاموشی۔ ایو خیر للنساء، بتاؤ عورت کے لیے سب سے بڑا خیر کیا ہے، سب سے بہتر کون سی شے ہے؟ کوئی جواب نہیں دے پا رہا، خاموشی۔ اچھا عزیزوں، یہ جو کتابیں جن کا میں نے نام لیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس مجمع میں مولا علی بھی موجود تھے، لیکن مولا علی بھی خاموش رہے۔ اب معاذ اللہ آپ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ علی کو اس سوال کا جواب آتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ باب مدینۃ العلم، مدینۃ العلم کے ذریعے کسی سوال کے پوچھے جانے پر لاجواب ہو جائے یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن تقاضۂ مصلحت تھا کہ میرا مولا بھی خاموش رہا، اس لیے کہ ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے جواب کو سنانا تھا، چونکہ سوال تھا عورتوں کے حوالے سے۔ ایو خیر للنساء، نساء کے حوالے سے سوال تھا، تو میرا مولا چاہتا تھا جواب بھی وہی دے جو سیدۃ نساء العالمین ہو، لہذا میرا مولا بھی خاموش رہا۔ نبی پوچھ رہے بتاؤ عورت کے لیے خیر کیا ہے؟ تاریخ کہتی ہے سارے صحابہ خاموش، میرا مولا بھی خاموش، اور صرف میرا مولا خاموشی نہیں رہا، بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ مولا علی اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد گھر کی طرف روانہ ہو گئے، اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اچھا علیہ والی گھر کی طرف جا رہے ہیں تو کون سی بڑی بات تھی، گھر تھا ہی کتنی دور، اسی مسجد میں جس مسجد میں نبی یہ سوال کر رہے تھے اسی مسجد میں صحابہ کا مجمع تھا، اور اسی مسجد میں سامنے تو علی کا دروازہ تھا۔ یہی تو ایک دروازہ تھا جسے کھلا رہنے دیا گیا تھا، باقی سارے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ نبی کی مسجد میں، مسجد النبوی میں علی کا دروازہ تھا، علی اٹھے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، اور اسی سامنے تو دروازہ تھا، کہیں دور تو جانا نہیں تھا۔ اور دیکھیے یہ بھی عجیب اتفاق ہے، خانہ خدا سے میرے مولا کا عجب ارتباط ہے۔ آپ دیکھیں اس کائنات آدم و عالم میں اللہ کے دو سب سے بڑے گھر ہیں، دو سب سے عظیم گھر ہیں۔ پہلا جو گھر سب سے عظیم ہے اسے کہتے ہیں کعبہ محترمہ
خانہ کعبہ، وہاں بھی علی کے نام کا دروازہ، وہ دروازہ جس سے فاطمہ بنت اسد کو بلانے کے لیے دیوار کو 2 حصوں میں ہٹا کے بنایا گیا تھا، جسے خود اللہ نے بنایا تھا۔ اور دوسرا عظیم المرتبہ گھر کا مسجد النبوی، مسجد النبوی میں بھی علی کے گھر کا دروازہ۔ کتنا رابطہ ہے علی کا اللہ سے۔ اور عزیزوں، اب بات آ گئی ہے تو کہنے کا دل چاہتا ہے کہ جس مولا کا اللہ سے اتنا رابطہ ہو، آج اسی مولا کا نام لے کر بزوم خود کچھ اپنے کو علی والا کہنے والے اللہ اور مولا میں زبردستی کا ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اور عزیزوں، آئے لوگ تو عوام کی بات تو جانے دیجئے، منبروں سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، پوری ذمہ داری سے کہنا، خود ہمارے شہر بارہبنکی میں ہو چکا ہے کہ منبر سے کہا گیا مجلس ہو رہی ہے، وقت نماز آ گیا، اذان ہونے لگی۔ سوال تو یہ ہے کہ وقت اذان پر مجلس ہوئی کیوں رہی؟ ارے بھیا، مجلس کا کیوں نہیں ایسا وقت رکھتے جو اذان سے نہ ٹکرائے؟ کہا صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ لوگ تو بس منبر پہ جا کے جو چاہے کرنے لگے۔ ارے صاحب، نماز اور مجلس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ نماز کی تو قضا ہے، مجلس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کی قضا ہوتی ہے، مجلس کی کوئی قضا نہیں ہوتی۔ عقل سے پیدل لوگوں، ذرا عقل کے ناخن لو۔ ارے بھائی، نماز کی قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں ہے، وجہ تو سمجھو کیوں ایسا ہے۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے وقت معین ہے، اگر اس پر ادا نہ کی جائے تو پھر نماز کی قضا واجب ہے، لیکن مجلس کی قضا اس لیے نہیں ہے کہ مجلس وہ آفاقی عبادت پروردگار ہے جسے جب چاہو کرو، صبح کو کرو، شام کو کرو، دوپہر میں کرو، رات میں کرو، آدھی رات میں اٹھ کے کر لو، 12 بجے رات میں کرو، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب چاہو فرش ادا بچھاؤ، جب چاہو مجلس کرو، جب چاہو ذکر اہل بیت کرو، جب چاہو مصائب اہل بیت بیان کرو، 12 بجے رات میں اٹھ کے کرو، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ اتنا یاد رکھنا، مجلس ہر وقت، نماز ہر وقت۔ سلام پڑھو دیں۔ جب چاہو مجلس کرو، لیکن اتنا یاد رکھیے گا، مجلس ہر وقت، نماز بر وقت۔ نماز کو اس کے وقت سے ہٹایا نہیں جا سکتا، مجلس کا کوئی وقت ہی نہیں ہے، تو پھر قضا کیسے ہوگی؟ تو بیوقوفی کی بات ہے کہ نماز کی قضا ہے اور مجلس کی قضا نہیں۔ اللہ اکبر۔ جس کا کوئی وقت ہی معین نہیں ہے، اس کی قضا کیا؟ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقت مجلس، وقت نماز پر مجلس، اور اس طرح کی آوازیں منبر سے اٹھتی ہیں، استغفر اللہ، کہ جو اللہ والا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے، جو مولا والا ہے وہ بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزوں، پیغام دے رہا ہوں اپنے جوانوں کو، بچیے ایسے گستاخ مولائیوں سے اور ایسے فتنہ پرور ذاکروں سے جو علی اور اللہ کے درمیان، مولا اور اللہ کے درمیان ٹکراؤ کی ناکام کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ بچائیے اپنے منبروں کو ایسے فتنہ پرور خطیبوں سے، اس لیے کہ جو فتنہ پرور اللہ میں اور مولا میں ٹکراؤ کی کوشش کر لے، وہ اگر مومنوں کو کبھی مجلسوں کے نام پہ لڑا دے، کبھی ماتم کے نام پہ لڑا دے، کبھی انجمنوں کے نام پہ لڑا دے، کبھی تبرک کے نام پہ لڑا دے، کبھی شیعوں کو شیعوں سے لڑا دے، کبھی شیعوں کو سنیوں سے لڑا دے، تو پھر حیرت نہ کیجئے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے منبروں کو ایسے فتنہ پروروں سے بچائیے تاکہ قول اختلافات سے محفوظ رہ سکے۔ سلام پڑھ دیں۔ بھائی، جو اللہ اور مولا کو ٹکرانے کا درپے ہو جائے، اگر وہ شیعوں کو شیعوں سے لڑا دے یا شیعوں کو سنیوں سے لڑا دے، تو پھر اس میں تعجب کیا ہے؟ ایسے فتنہ پروروں کو کیوں منبر پر آنے دیجئے جو نوبت آئے؟ لہذا بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آج منبروں کی حفاظت کی ضرورت ہے ایسے فتنہ پروروں سے۔ اگر اس طرح کے ٹکراؤ کی باتیں کرتے ہو تو خلاصے کلام بات اپنی منزل سے ہٹ نہ جائے۔ میرا مولا اٹھا، نبی نے سوال کیا، سب خاموش، علی بھی خاموش۔ علی اٹھے، اپنے گھر کی طرف چلے اور گھر کے اندر آ کے
فاطمہ کے قریب آئے، چونکہ میری شہزادی کا دستور تھا جب نبی مسجد نبی میں خطبہ دیتے تھے تو میری شہزادی ہمتن گوش ہو کے کوشش کرتی تھی کہ نبی کی باتوں کو سنا جائے، لہذا آج بھی شہزادی نے کچھ نہ کچھ سن رکھا تھا۔ جیسے ہی میرا مولا گھر میں آیا، ایک مرتبہ شہزادی سلام کے بعد کہتی یا ابوالحسن، میرے بابا نے ایسا کیا پوچھ لیا جو کوئی صحابی جواب نہیں دے پا رہا ہے؟ کہا بنت رسول، آپ کے بابا نے پوچھا ہے عورت کے لیے سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے میں گھر میں آیا ہوں کہ آپ سے سوال کروں۔ کہا اچھا ابوالحسن، اگر آپ اسی لیے گھر میں آئے ہیں تو پھر ایک مرتبہ اور زحمت کر لیجیے، مسجد چلے جائیے اور میرے بابا تک میرا جواب پہنچا دیجیے۔ میرے بابا سے کہہ دیجیے کہ آپ کی بیٹی نے کہا ہے عورت کے لیے سب سے بڑا خیر یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم اسے دیکھنے پائے۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے سنا، مسجد نبوی میں آئے اور مسجد نبی میں آنے کے بعد کہتے ہیں یا نبی خدا، جو آپ نے سوال کیا تھا نا اس کا جواب حاضر ہے۔ کہا کیا جواب ہے؟ کہا یا نبی خدا، اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کا سب سے بڑا خیر یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے۔ ایک مرتبہ مسکرا کے نبی کہتے ہیں یا علی، یہ بتاؤ یہ جواب دیا کس نے ہے؟ عزیزوں، میرا مولا چاہتا تو کہہ سکتا تھا یا نبی خدا میں آپ کا جواب دے رہا ہوں، لیکن معصوم تو کہتے ہی اسے ہیں جس کے دامن پر خیانت کا اتنا باریک سا دھبا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور کی کہی ہوئی بات کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا نظر آئے۔ لہذا جیسی نبی خدا کہتے ہیں یا علی، یہ جواب کس نے دیا ہے؟ مسکرا کے میرا مولا کہتا ہے یا نبی خدا، یہ جواب آپ کی بیٹی فاطمہ نے دیا ہے۔ پر جیسے ہی میرے مولا نے یہ کہا، ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے مسجد النبی کے منبر سے نبی اٹھے اور مسکرا کے کہتے ہیں فاطمہ نے جواب دیا ہے، تو فاطمہ کو تو جواب دینا ہی چاہیے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے ٹکڑے کا نام ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ کہ عورت کا کمال یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم اسے دیکھنے پائے۔ میری ماں اور بہنیں اگر میری گفتگو سن رہی ہیں، میری آواز پہنچ رہی ہے، تو میرا خطاب ان سے ہے، میری ماں اور بہنوں، شہزادی سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر تقاضائے محبت یہی ہے، شہزادی کو بھی مانو، شہزادی کی بھی مانو۔ اللہ اکبر۔ تقاضائے محبت یہی ہے۔ اگر میری ماں اور بہنیں میری گفتگو سن رہی ہیں تو ان سے میرا خطاب ہے، میں مفتی تو نہیں ہوں، کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، کوئی حرام و حلال نہیں بیان کر رہا ہوں، وہ اتنا سن لیجیے کہ اگر شہزادی نے یہ کہا ہے کہ عورت کا کمال یہ ہے کہ نہ نامحرم اسے دیکھے، نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، مسئلہ پوچھنا ہے علماء سے دریافت کیجیے، میں فقط اتنا بتا رہا ہوں کہ اگر شہزادی نے کہا ہے کہ عورت کا کمال یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھنے پائے، تو پھر ماتمی دستے میں ماتم کرنے والے ماتمدار بھی نامحرم ہیں، نوحہ پڑھنے والا نوحہ خان بھی نامحرم ہے، منبر پر مجلس پڑھنے والا خطیب بھی نامحرم ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں۔ نظر ڈالنا جائز ہے، کس حد تک نہیں، اس کے لیے علماء موجود ہیں، آپ ان سے دریافت کیجئے، یہ باریک مسائل ہیں، لیکن میں فقط شہزادی کا کلام سنا رہا ہوں۔ اب میری ماں اور بہنیں اگر میری گفتگو سن رہی ہیں تو ان سے میرا خطاب ہے، اگر شہزادی سے محبت کا دعویٰ ہے، شہزادی کی کنیزی پر فخر ہے، تو پھر یہ بتائیے وہ اہم ہے جو آپ کی شہزادی آپ کو سکھا رہی ہے، یا وہ اہم ہے جو آج کا مغرب زدہ سماج آپ کو سکھا رہا ہے؟ آج کے مغرب زدہ سماج میں نہ جانے کیسی کیسی غلط فہمیاں عورتوں کے دماغ میں پیدا کی جاتی۔ اسلام تو عجیب مذہب ہے، اسلام تو حیوانوں کا مذہب ہے، اسلام میں تو بڑی حیوانیت پائی جاتی ہے۔ کیسی حیوانیت؟ دیکھیے نا صاحب، کتنی حیوانیت ہے، کتنی درندگی ہے، کتنی بہرمی ہے۔
کہ عورتوں کو لباس میں اسلام لپیٹ دینا چاہتا ہے، عورتوں کو حجاب میں لپیٹ دینا چاہتا ہے۔ اسلام تو حیوانوں کا مذہب ہے، اسلام میں تو عجب جانور پن ہے کہ عورتوں کو کپڑوں میں لپیٹ دیا جائے، لباس میں لپیٹ دیا جائے، پردے میں لپیٹ دیا جائے، اور ہم انسان ہیں۔ ہمارے یہاں دیکھیے عورتوں کو پوری آزادی ہے، مغربی سماج میں جا کے دیکھیے کوئی پابندی نہیں ہے، نہ حجاب کی پابندی، نہ پردے کی پابندی، حد تو یہ ہے کہ لباس کی بھی پابندی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جو چاہے پہنے یا نہ پہنے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں نہ لباس کی شرط ہے، نہ حجاب کی شرط ہے۔ ہم اصل انسان ہیں، آپ تو حیوان ہیں، آپ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اسلام نے اتنا ظلم کیا، حیوانوں والا مذہب ہے، تو بھائی جانور کون ہے اور انسان کون ہے؟ اگر اس کا فیصلہ کرنا ہے تو چلیے ذرا جانوروں ہی کی دنیا میں چل کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ذرا ہمارے ساتھ جنگل چلیے اور پھر دیکھیے، اگر جنگل کے جانور کپڑے پہنے نظر آئے واہ واہ واہ، تو پھر ہم جانور ہیں، آپ انسان ہیں۔ اور اگر جنگل کے جانور پر رہنا پھرتے نظر آئیں تو پھر مانیے حیوانیت کی حدوں کو تو آپ چھو رہے ہیں۔ اسلام انسانیت کا وہ آفاقی مذہب ہے جو عورت کو انسانی قدریں سکھا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں برحمت جانور کپڑے پہنے نظر آئیں تو آپ کہیے کہ اسلام حیوانوں کا مذہب ہے، لیکن اگر جانور پر رہنا نظر آ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لباس پہنانے کے لیے عورت کو متنبع کر رہا وہی انسانیت کا مذہب ہے۔ اور آپ دیکھیں سڑکوں پر چلتے وقت ٹھوکروں میں کیا آتا ہے؟ کا پتھر، اینٹیں، کنکر، شاہراہوں پہ، سڑکوں پہ یہ پتھر اور کنکر اور اینٹیں جو بے قیمت ہوتے ہیں، یہ شاہراہوں پہ نظر آتے ہیں، یہ روڈ پہ نظر آتے ہیں، یہ ٹھوکروں میں نظر آتے ہیں، لیکن سونا کہاں ہوتا ہے؟ جواہرات کہاں ہوتے ہیں؟ ہیرے موتی کہاں ہوتے ہیں؟ کا صندوق میں رکھے جاتے ہیں۔ یعنی جتنا قیمت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، حجاب کا انتظام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو عزیزوں، اگر عورت بھی جواہرات کی طرح قیمتی ہے تو اسے پردوں کے صندوق کے اندر محفوظ رہنا چاہیے، اور اگر اسے روڈ پر اور سڑکوں پر لے آئے تو پھر اس کی قیمت اینٹیں اور پتھروں اور کنکڑوں سے زیادہ نہیں رہ جائے گی۔ اور پھر عزیزوں، گفتگو کو موڑوں سی اپنی شخص شہزادی کے ذات کی طرف جس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر اسلام عورت کو بے قیمت سمجھتا، اللہ اکبر، اگر اسلام عورت کو کوئی اہمیت نہ دیتا تو پھر کائنات آدم و عالم کے افضل ترین انسانوں کا تعارف کبھی ایک خاتون کے ذریعے نہ کرایا جاتا۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں آپ کا ذہن پہنچا یا نہیں پہنچا؟ بھئی پڑھیے حدیث قصہ، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، یہ کائنات کے افضل ترین انسان۔ بھئی کائنات کا افضل ترین انسان کون ہے؟ کہا نبی کی ذات۔ کائنات کا افضل ترین بشر کہا نبی خدا، اللہ کا نبی، نبی کے بعد کائنات کا سب سے عظیم بشر کا مولا علی کی ذات، ان کے بعد کائنات کے سب سے عظیم بشر کا حسنین علیہ السلام کی ذات مقدسہ۔ یہ کائنات کے افضل ترین انسان ہے یا نہیں؟ اور جب ان کے تعارف کا موقع آیا تو اللہ کہہ رہا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، اس خاتون کے ذریعے ان کائنات کے افضل ترین انسانوں کا تعارف اللہ کرا رہا ہے نہیں کرا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں ابتدائے آفرینی سے لے کر آج تک جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے دنیا میں آئے، انبیاء، ائمہ، ہادیان برحق، وہ سب کے سب کیا تھے؟ کہ مرد۔ 1,24,000 انبیاء مرد، انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، 12 ائمہ، سب کے سب مرد۔ کہا اتنا ہی اگر اسلام نے عورتوں کو اہمیت دی ہوتی تو 2-4 عورتوں کو بھی نبی بنا دیتا، 2-4 عورتوں کو امام بنا دیتا، لیکن کسی کو امام نہیں بنایا۔ صرف نازک احتجاج کر رہی تھی کہ اللہ نے حدیث قصہ میں فاطمہ کے ذریعے کائنات کے افضل ترین انسانوں کو متعارف کرا کے بتایا، عورت اگر باکمال ہو جائے تو پھر فضیلت
تم فاطمہ کو وابوہا وبعلوہا وبنوہا. اچھا یہ حدیث قصہ میں جو آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ نے حدیث قصہ میں پنجتن کا تعلق شہزادی فاطمہ کے حوالے سے کرایا. کیوں ایسا ہوا؟ دیکھیں رشتوں کی دو قسمیں، بہت اطمینان سے پڑھ رہا ہوں، اطمینان سے سنیے گا. انسانی رشتوں کی دو قسمیں ہیں. کچھ رشتے ڈائریکٹ ہوتے ہیں، کچھ رشتے انڈائریکٹ ہوتے ہیں. مثلا باپ کا بیٹی سے رشتہ، یہ ڈائریکٹ رشتہ ہے. بیٹی کا باپ سے رشتہ، یہ ڈائریکٹ رشتہ ہے. بیٹوں کا اپنے والدین سے رشتہ، یہ ڈائریکٹ رشتہ ہے. لیکن داماد کا خسر موسم سے رشتہ، یہ ڈائریکٹ رشتہ تو نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے. بھائی بیٹی اگر ان کے گھر نہ جاتی تو ان سے ہمارا رشتہ گائے کے لیے جڑتا، یہ تو انڈائریکٹ رشتہ ہے. داماد ہے، ٹھیک ہے، عزت ہے، اپنی جگہ ہے، اہمیت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ڈائریکٹ رشتہ نہیں ہے، انڈائریکٹ رشتہ. اس لیے کہ ہماری بیٹی ان کے گھر گئی تو یہ ہمارے داماد بنے، اگر نہ جاتی تو یہ ہمارے داماد نہ ہوتے. اس لیے داماد کا سسر سے رشتہ یہ انڈائریکٹ رشتہ. نواسوں کا نانا سے رشتہ خونی رشتہ تو ہے لیکن ڈائریکٹ یہ بھی نہیں. اس لیے کہ اگر ہماری بیٹی فلاں گھر نہ جاتی اور فلاں سے شادی نہ ہوتی تو پھر ان کے ذریعے بیٹے جو پیدا ہوئے وہ ہمارے نواسے کیسے ہوتے؟ لہٰذا ہماری بیٹی فلاں گھر گئی، شادی ہوئی، پھر بیٹے پیدا ہوئے تب ہمارے نواسے ہوئے. لہذا نواسوں کا نانا سے رشتہ یہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے. بعضیوں اللہ نے حدیث قصہ میں فاطمہ کے ذریعے تعارف کیوں کرایا اور کسی اور کے ذریعے تعارف کیوں نہ کرایا؟ اگر اسے سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے کہ اللہ نے نبی کے ذریعے تعارف کرانا چاہا. نبی سے فاطمہ کا رشتہ تو ڈائریکٹ ہے لیکن علی کا رشتہ نبی سے ڈائریکٹ نہیں ہے، حسنین کا رشتہ نبی سے ڈائریکٹ نہیں ہے. اللہ نے چاہا علی کے ذریعے تعارف کرائیں تو علی کا فاطمہ سے رشتہ تو ڈائریکٹ ہے، حسنین سے رشتہ تو ڈائریکٹ ہے، لیکن رسول سے رشتہ ڈائریکٹ نہیں ہے. اللہ نے چاہا کہ حسنین کے ذریعے تعارف کرائیں تو حسنین کا علی سے رشتہ ڈائریکٹ ہے، فاطمہ سے رشتہ ڈائریکٹ ہے، لیکن رسول سے رشتہ ڈائریکٹ نہیں ہے. ایک ہی ذات ہے جس کا رشتہ رسول سے بھی ڈائریکٹ ہے، علی سے بھی ڈائریکٹ ہے، حسنین سے بھی ڈائریکٹ ہے. دنیا عظمت فاطمہ کا اندازہ کرے. کبھی حبیب نے 4 مصرے کہے تھے، کیا بتائے گا زمانہ تیری عظمت فاطمہ. کیا کہ سنیے گا، کیا بتائے گا زمانہ تیری عظمت فاطمہ. خود خدا نے خود بیان کی، خود خدا نے خود بیان کی تیری فضیلت فاطمہ. خدا نے خود بیان کی تیری فضیلت فاطمہ. دوسرا مصرع میرے ذہن سے نکل رہا ہے، تھوڑا سا گڑبڑ ہو رہا ہے، لیکن آگے کا مصرع سنیے کہ تیرا بابا ہے نبی، بیٹے اور شوہر ہیں امام، نقطۂ پرکار عصمت بن گئی ہے فاطمہ. ہم مصرع یاد آیا جو گڑبڑ ہو رہا تھا. خود خدا نے کی بیان تیری فضیلت فاطمہ. کیا بتائے گا زمانہ تیری عظمت فاطمہ. خود خدا نے کی بیان تیری فضیلت فاطمہ. تیرا بابا ہے نبی، بیٹے اور شوہر ہے امام، نقطۂ پرکار عصمت بن گئی ہے فاطمہ. اللہ اکبر. کیا دنیا اندازہ کرے گی عظمت فاطمہ زہرا کیا ہے. اللہ اکبر. نبی کہتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور حدیث کے آگے کے بھی فقرے ہیں، وہ بھی اہل سنتی بھائیوں کی کتابوں میں. وحیہ نور و عینی، فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے. اللہ اکبر. یہ باپ کا اپنی بیٹی کی محبت میں سرشار ہو کر کہا جانے والا کوئی جذباتی فقرہ نہیں ہے جو نبی کہہ رہے ہیں فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے. اس لیے کہ قرآن نے تو خود اعلان کر دیا ہے میرا نبی شاعر نہیں ہے. اللہ اکبر. قرآن نے کہا ہے نا میرا نبی شاعر نہیں ہے. اللہ نے نبی کے لیے صراحت کر دی نبی شاعر نہیں ہے. کیوں کیا یہ؟ دیکھیے اگر یہاں پر شعراء موجود ہوں تو ان سے معذرت کے ساتھ، لیکن دیکھیں جو اہل بیت کی مدح میں اشعار کہے جاتے ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہے. ایسے شعراء کے مقام اور بلندی کا کیا کہنا.
جن کے لیے حدیث موجود ہے کہ ایک بیت کہتے ہیں تو جنت میں ایک بیت بن جاتا ہے، اور ان کی عظمت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے معصومین ایسے شعراء سے کلام سننے کے لیے بلاتے تھے تو خود فرش پہ بیٹھتے تھے، شعراء کو بلندی پہ بیٹھاتے تھے۔ لہذا عظمت اہل بیت میں شاعری کرنے والے شعراء کی عظمتوں کی تو انتہائی نہیں، لیکن انہیں ہٹا کے اگر دنیاوی شعراء کی بات کی جائے تو قرآن کہہ رہا ہے یہ میرا نبی شاعر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن نے ایسا کہا کہ دیکھیں اصناف شاعری میں شاعری کا ایک بڑا حصہ مربوط ہوتا ہے مبالغے سے۔ وہ شاعر شاعر ہی نہیں جو مبالغہ نہ کرے، جو شاعر شاعری کیسا جو اجڑے ہوئے چمن کو گلزار نہ کہہ دے، وہ شاعر شاعری کا ایک لیے کہ جو الٹے توے جیسے سیاہ محبوب کو چاند سے تشبیہ نہ دے دے۔ وہ شاعر شاعری کہاں ہے جو ابو جہل صفت لوگوں کو علامہ بنا کے نہ پیش کر دے؟ تو بھائی وہ شاعر تو شاعری نہیں ہے نا، شاعر تو ہوتا ہی وہی ہے جو اجڑے چمن کو گلزار بنا دے، سیاہ محبوب کو چاند سے تشبیہ دینے لگے، ابو جہل صفت لوگوں کو علامہ بنا کے پیش کر دے، محبوب کے جسم و ابرو کے صفات بیان کرنے میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دے، اسی کو شاعر کہتے ہیں۔ اور لوگ مسکرا کے کہتے ہیں صاحب ان کی باتوں پہ نہ جائیے، یہ تو ہے ہی شاعر، یہ تو ان کی شاعری ہے۔ پر شاید اللہ نے یہ جو نبی کے لیے صراحت کی دیکھو میرا نبی شاعر نہیں ہے، حالانکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے صفات ہیں جو نبی کے اندر نہیں پائے جاتے، لیکن اللہ نے سب کا بیان نہیں کیا۔ دیکھو میرا نبی یہ نہیں ہے، دیکھو میرا نبی وہ نہیں ہے، دیکھو میرا نبی وہ نہیں ہے۔ کہ اللہ نے شاعری ہی کے لیے صراحت کیوں کی کہ دیکھو میرا نبی شاعر نہیں ہے؟ شاید وجہ یہ ہو کہ نبی کو چونکہ فضائل اہل بیت بیان کرنا ہے، لہذا دنیا یہ نہ کہہ دے ارے صاحب یہ تو شاعری ہے، کبھی خبردار میرا نبی شاعر نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، بلکہ میرے نبی کی زبان کی عظمت یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو کوئی کلام ہی نہیں کرتا جب تک وحی پروردگار نہ ہو جائے۔ لہذا اگر فضائل اہل بیت میں نبی کی زبان گواہ ہے تو یہ بے حقیقت شاعری نہیں ہے، بلکہ وہ اٹل حقیقتیں ہیں جن کے بیان کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ یہ وہ اٹل حقیقتیں ہیں کہ جن کے بیان کرنے کا حکم خود اللہ دے رہا ہے۔ تو نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے، وحیا نور عینی، فاطمہ آنکھوں کا نور ہے۔ اب یہ نبی نے جو آنکھوں کا نور کہا نا شہزادی کو تو بلا وجہ نہیں کہہ دیا، شاعری نہیں ہے کہ محبوب کو چاند جیسا بتا دیا، نہیں، نبی کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ جو نبی کی زبان مبارک پر آئے وہ اپنے اندر مطالب و مفاہیم کے بحر بے کراں سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ لہذا اگر نبی کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے تو یہ بلا وجہ نہیں کہہ دیا۔ دیکھیں مثلا کسی شخص کے چہرے پر دو آنکھیں ہوں، بہت بڑی بڑی آنکھیں، کہا نہیں جاتا ہے خدا کی آنکھیں ہرنی جیسی، بڑی خوبصورت آنکھیں، بڑی بڑی آنکھیں کسی کے چہرے پر آئے ہوں اور اتفاق سے بیچارہ آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو جائے۔ بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت آنکھیں، انتہائی حسین آنکھیں، لیکن آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ نور ہے، نور سے محروم ہو گئی آنکھوں کی روشنی رخصت ہو گئی۔ اب اگر اس سے کہیے کہ اٹھو ذرا سامنے چل کے دکھاؤ تو کہے گا صاحب میں کیسے چلوں، بغیر سہارے کے چل نہیں سکتا، میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں اتنی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں اور اس کے بعد تم کہہ رہے ہو میں چل نہیں سکتا، کہا صاحب کتنی ہی خوبصورت آنکھیں کیوں نہ ہو جائیں، کتنی بڑی آنکھیں کیوں نہ ہو جائیں، چونکہ ان میں روشنی نہیں رہ گئی لہذا نور رخصت ہو گیا، تو اب دو قدم بھی چلنا محال ہے۔ نبی بتانا چاہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے، یعنی اگر ذات فاطمہ کو رسالت سے الگ کیا گیا تو رسالت دو قدم بھی چلنے سے معذور ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں۔ اگر فاطمہ کو مجھ سے الگ کیا گیا تو پھر رسالت چند قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ فاطمہ
آنکھوں کے نور کا نام ہے. بس دامن وقت میں گنجائش تقریباً ختم ہو گئی. ختم کر رہا ہوں. رب مسائل فاطمہ، فاطمہ ہے وہ فاطمہ جس کا غضب اللہ کا غضب ہے، جس کی محبت اللہ کی محبت ہے، جس کی رضا اللہ کی رضا ہے، جس کی خوشی اللہ کی خوشی ہے. کبھی غور کیا آپ نے کہ اتنا مرتبہ جو میری شہزادی کو ملا کیوں ملا؟ فاطمہ اگر فاطمہ ہیں تو کیوں ہیں؟ بلا وجہ نہیں ہے. اللہ کے یہاں عدل ہے. اللہ کسی کو بے مقصد مرتبہ نہیں دیتا. داستان فاطمہ پڑھیے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ نہ جانے کتنے اشرے پڑھے جا سکتے ہیں شہزادی کی ذات اور شہزادی کے کمالات اور شہزادی کی قربانیوں کے حوالے سے. فاطمہ اگر فاطمہ بنی ہیں تو پھر بلا وجہ نہیں بنی ہیں. فاطمہ بننے کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھوک برداشت کر کے سو جانا ہے، دروازے پر آئے ہوئے مہمان کو سیر کرا دینا ہے. فاطمہ اگر فاطمہ ہے تو اپنی شادی میں ملنے والا سب سے پسندیدہ لباس سائل کو دے کر شادی کے چند دن کے بعد وہ سیدھا لباس پہن لینے کا واقعہ بھی فاطمہ کے فاطمہ بننے کے پیچھے ہے. فاطمہ اگر فاطمہ ہیں تو پھر وہ واقعہ بھی اس کے پیچھے ہے. بیمار حسنین ہوئے، روزے رکھے گئے. ہر روز یہ ہوتا ہے جو کی روٹیاں سامنے آئیں، کبھی مسکین، کبھی یتیم، کبھی اسیر. حسنین بھوکے روزہ رکھ رہے ہیں، مسکین و یتیم و اسیر کو سیراب کرایا جا رہا ہے. تب فاطمہ بنی ہے. اگر فاطمہ ہے تو اس کے پیچھے فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں. اگر فاطمہ ہے تو اس کے پیچھے فاطمہ کے موسم کی شہادت بھی ہے. اگر فاطمہ ہے تو باب فتح کا غزو ہو جانا بھی ہے. اگر فاطمہ ہے تو فاطمہ کے نوحے میں پڑے جانے والے وہ اشعار بھی ہیں کہ میرے بابا آپ کے بعد وہ مسائل پڑے جو دنوں میں پڑھتے تو مثل سیارات کے تبدیل ہو جاتے. 18 سال کی کم سینی میں اتنی زیادہ قربانیوں کے بعد فاطمہ بنی ہے. وہ فاطمہ کی ذات کے یہ وہ نکات ہیں جو ہر غلام فاطمہ اور ہر کنیز فاطمہ کو دعوت فکر و نظر دے رہے ہیں. شہزادی کی غلامی اور کنیزی کا دعویٰ ہے تو کردار فاطمہ سے سبق لو. جتنا راہ خدا میں اپنی ذات کو فنا کرتے چلے جاؤ گے مرتبوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے. یہ کردار فاطمہ کا وہ سبق ہے کہ جسے ہر غلام فاطمہ اور ہر کنیز فاطمہ کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس لیے کہ محبت فقط زبانی دعووں کا نام نہیں ہے. زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم آپ کے چاہنے والے، ہم آپ کے غلام ہیں. بلکہ اگر زبانی دعویٰ ہے تو اس دعوے کو عمل کے پیرائے میں ڈھل جانا چاہیے. ہمارے کردار میں بھی پرتوے کردار اہل بیت نظر آنا چاہیے. تب جا کے دعوے محبت حقیقت کی صورت اختیار کرے گا. ورنہ پھر فقط زبان سے کہہ دیا کہ ہم وہی میں، تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اگر غلامی فاطمہ کا دعویٰ ہے تو پھر قربانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر جانفشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر اگر دین کا مسئلہ آ جائے تو سب برداشت کر لو، لیکن دین کی بربادی کبھی برداشت نہ کرنا. اس لیے کہ یہی سیرت فاطمہ کی ہے. اللہ جس کے قبضہ قدرت میں موت بھی ہو، جس کے قبضہ قدرت میں حیات بھی ہو، ملک الموت جس کے دروازے پر اجازت طلب کرتا رہے لیکن بغیر اجازت اندر آنے کی ہمت نہ کرے. فرشتے جس کے در پر جھاڑو دیتے نظر آئیں، جس کے جبریل جس کے بچوں کا جھولا جھلاتے نظر آئیں، رضوان جس کے در پر درسی بننے کو اپنا شرف محسوس کرے، وہی فاطمہ بعد رسول نوحے پڑھ رہی ہے. بابا اتنے مسائل پڑھے جو دنوں کو پڑھتے تو مثل سیارات کے تبدیل ہو جاتے. اللہ کیا فاطمہ مجبور ہے؟ کیا فاطمہ بےکس ہے؟ نہیں، فاطمہ مجبور نہیں ہے، فاطمہ بےکس نہیں ہے. یہ جو ہمارے یہاں محاورہ مشہور ہے نا، یہ بالکل غلط محاورہ ہے کہ مجبوری کا نام صبر ہے. نہیں، کردار فاطمہ اور کردار آل فاطمہ
का नाम सब्र नहीं होता, अख्तियार है, लेकिन दीन की बका मकसूद है, लिहाजा सब बर्दाश्त है। उम्मत जल्दी भी लकड़ियां लेकर दरवाजे पर आ जाए, फातिमा को बर्दाश्त है। अल्लाह अल्लाह, बड़ी क़यामत की रात है अजीजों, ये रात जिसमें आप सफ़े अज़ाए फातिमा बिछा के बैठे हैं ना, बड़ी क़यामत की रात है, बड़ी गम की रात है। इस रात की क़यामत खेजी को पूछना है तो जरा अली से पूछो, इसलिए कि यही वो आखिरी रात है जिसके बाद ये घर फातिमा के वजूद से खाली हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, यही वो आखिरी रात है कि जिसके बाद नन्हे नन्हे बच्चों को माँ की शफ़क़तें कभी नसीब न होगी। अल्लाह अल्लाह, यही वो आखिरी रात है जिसमें फातिमा अली को बुला के वसीयतें कर रही हैं। अबुल हसन, आइए जरा मेरे पास बैठ जाइए। अबुल हसन, अब जुदाई का वक्त करीब आ गया है, अब फातिमा आपसे रुखसत होने वाली है। अली के दिल से पूछो, नहीं पढ़ना, मुकम्मल तफसील कल की मजलिस में इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। हाँ, तारीफ कहती है बच्चे घर में आए, माँ की शहादत की खबर मिली, अरे दौड़ते हुए मस्जिद की तरफ गए, बाबा अम्मा रुखसत हो गई। किस तरह से अली बहादुर में दाखिल में मुझे नहीं पता। हाँ, वसीयत के मुताबिक रात के सन्नाटे में गुस्ल कफन शुरू हुआ, अली ने गुस्ल देना शुरू किया। तारीफ कहती है चूंकि फातिमा की वसीयत थी, या अली मेरे मरने की खबर आम न कीजिएगा, उन लोगों को मेरे दुनिया से जाने की खबर न दीजिएगा जिन्होंने मुझ पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़े। लिहाजा अली बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चों देखो माँ के गम में गिरिया तो करना, लेकिन बच्चों देखो